نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم رفيق الصلاة والسلام صدر محفل شیخ طریقت حضرت صاحبزادہ محمد ظہیر الدین صاحب نقشبندی صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ، معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی باوقار تقریب سعید ساڑھے عزیز دوست جناب محمد رب نواز چوتائی صاحب دے مقام تے سرکار مدینہ سرور سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ظہور آپ نے جلوہ فرمائی، آپ دی تشریف آوری دی خوشی میلاد پاک دی عنوان کے جس محبت و عقیدت کی بنیاد پہ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کاوش نو، محنت نو، محبت نو، میری اور آپ کی حاضری نو اپنی بارگاہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ خوش بخت ہوندے نے وہ لوگ کہ جنہاں نو اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے پاک بندیاں دی یاد دی توفیق عطا کرتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید دی وہ مشہور آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے، جدے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو تمام جہانہ واسطے رحمت فرمایا ہے۔ ساڈا اہل سنت دا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ جتنے نبی اور رسول اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمائے علیہ الصلوۃ والسلام، بلا شبہ ہر پیغمبر نو اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمائی، عظمت عطا کی تھی، جنہوں رسول بنایا انہوں عزت دی پگڑی بھی نصیب فرمائی۔ مگر دلائل و براہین کی روشنی ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی و رسول علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، سارے نبیوں نو علیحدہ علیحدہ وکھرے وکھرے جو کمالات، جو شانہ، جو رفعتاں، عظمتاں اللہ نے عطا فرمائیاں۔ جدوں ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بھیجیا تے ساریاں شاناں کٹھیاں کر کے محبوب دی چولی پا دی۔ ہر نبی اللہ والوں آیا تے رحمت لے کے آیا، مگر ساڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تشریف لے آئے تے خود رحمت بن کے آئے۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام دی رحمت، نوح علیہ السلام دی رحمت، ابراہیم علیہ السلام دی رحمت، موسیٰ علیہ السلام دی رحمت، ہر نبی دی رحمت، مگر محمد ہی رحمت ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ محمد دی رحمت یا محمد مصطفیٰ رحمت دے کے بھیجیا، نہیں، اللہ فرماندا ہے اساں رحمت بنا کے بھیجیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
اے میرے حبیب اساں آپ کو تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجی ہے. یہ شان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کا بھی ذکر کیتا ہے مختلف انداز میں، اور اپنے محبوب کی شان کا ذکر بھی کیتا ہے مختلف انداز میں. اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی. سنو اللہ کا قرآن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. پیار نہیں کہہ دیو سبحان اللہ. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے نال 90 نیکیاں ملدی ہیں، 90 گناہ معاف ہوندے نے، 90 درجے بلند ہوندے نے. الحمدللہ رب العالمین. ساریاں تعریفاں، ساریاں حمداں، حمد دی ہر چیز، تعریف دی ہر نو للہ اللہ دی ذات واسطے ثابت ہے. کیڑا اللہ جڑا پالن والا ہے تمام جہانات. دوویں آیتاں ملا تے نتیجہ یہ نکلے گا جس چیز واسطے اللہ رب ہے اس چیز واسطے کملی والے رحمت نے. اتھے رب العالمین ہے، اتھے رحمت للعالمین ہے. فرمایا میں رب العالمین تو رحمت للعالمین ہے. جس طرح کوئی چیز اللہ دی ربوبیت تو باہر نہیں، کائنات دی کوئی چیز محمد مصطفیٰ دی رحمت تو باہر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد نبی. اتھے بھی عالمین، اتھے بھی عالمین. اتھے لفظ رب ہے، اتھے لفظ رحمت ہے. معلوم ہو گیا جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک محمد مصطفیٰ دی بادشاہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوسرے انداز میں اللہ نے اپنی شان بیان کی تھی. پروردگار عالم نے اپنی عظمت بیان کر دیا کیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اپنے حبیب کی شان بیان کی تھی. فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس. اللہ رب العزت نے اپنی شان بیان کی تھی تے رب تعالی نے فرمایا میں رب الناس. کملی والے دی شان بیان کی تھی. فرمایا کملی والے تو کافۃ للناس. اپنی عظمت بیان کی تھی. فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. بے شک اللہ لوگاں واسطے رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی. اپنے حبیب کی شان بیان کی تھی تے پروردگار عالم نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا میں لوگاں واسطے رؤوف الرحیم اور کملی والا مومنہ واسطے رؤوف الرحیم. اللہ بھی رؤوف، حضور بھی رؤوف. اللہ بھی رحیم، حضور بھی رحیم. اور پھر ایک آیت ایسی اللہ نے بھیجی جنہیں بھی اپنی شان بھی بیان کی تھی، اپنے محبوب کی شان بھی بیان کی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو والاول والآخر والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. فرمایا وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور ہر چیز نو جانتا بھی ہے. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ عظیم عالم دین نے کہ جنہاں نے سب تو پہلے بر صغیر پاک و ہند کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس دیتا ہے. 12 برس آپ نے مدینہ طیبہ گزارے.
12 سال زندگی دے مدینہ پاک گزارے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے دے سائے ہاں بیٹھ کے حضور دی حدیث پڑھائی، درس دیتا اور کتاباں چاہتا ہے صرف حدیث نہیں پڑھا دے رہے. 12 برس آپ نے اپنی داڑھی نال سرکار دی مسجد اور روزے تے جھاڑو پھیرے. سوکھے نہیں پذیر فقیرہ ملتا دل بھر جانی، قربانیاں دینیاں پینیاں محنت کرنیاں پینیاں نے. 12 برس اپنی داڑھی نال سرکار دے روزے تے جھاڑو دیتا. مسلمانوں پھر ایک رات ایسی آئی، شیخ سو گئے، قسمت جاگ گئی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. والضحیٰ دا گورا گورا مکھ ویکھیا، واللیل دیاں زلفاں ویکھیاں. میرے لجپال آقا بڑا کرم فرمایا جی. سرکار نے فرمایا عبدالحق مدینہ چھوڑ ہندوستان چلا جا اور اتھے جا کے میری حدیث کا درس دے. یہ لفظ خواب بھی کہہ کے نبی پاک اکھاں تو اوجل ہو گئے. شیخ فرماندے نے میری اکھ کھل گئی، میں روندا روندا وضو کر کے حضور دے روزے تے آ گیا. جالیاں کو کھلو کے عرض کی تھی آقا میں اپنے دروازے تو دور نہ کرو، کی غلطی ہوئی ہے، میرا قصور کی ہے. یا رسول اللہ میں مدینے تو دور نہ کرو، میرا دل نہیں لگے گا مدینے تو باہر. میں وطن چھڑیا، بچے چھوڑے، برادری چھوڑی، میں آپ کے مدینے چاہ گیا. 12 برس میں آپ کی خدمت کی تھی، آقا میں اپنے دروازے تو دور نہ کرو. شیخ فرماندے نے دوسری رات میں پھر سو گیا، حضور نے پھر کرم کر دیتا. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی او کما قال. حضور فرماندے نے کہ جس خوش نصیب نے خواب دے اندر مینوں دیکھی ہے بے شک اس نے مینوں ہی دیکھی ہے، کیونکہ شیطان میری مثل نہیں بن سکتا. حضور فرماندے نے کہ شیطان کو اللہ نے طاقت ہی نہیں دیتی کہ وہ میری مثل بن سکے. قربان جائیے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی اس حدیث سے تبصرہ کر دیا. فرماندے نے شیطان خواب میں آ کے یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں تیرا خدا ہوں، مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مصطفیٰ ہوں. شیطان یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں خدا ہوں، مگر یہ نہیں کہہ سکتا میں مصطفیٰ ہوں. تو سنیا ہوئے گا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ 11 سال میں جنگلہ میں رہ کے تے پتے کھا کے تے پھل کھا کے اللہ نے یاد کیتا ہے. ایک ایسا وقت آیا کہ ایک بدل دا ٹکڑا میرے سر تے آ کے سایہ کرنے لگ پیا، جدھر میں جاؤں بدل پیچھے پیچھے. بدل جو آواز آئی عبدالقادر میں تیرا خدا پہ بولنا ہے، تو میری بہت بندگی کی ہے، میں تیرے تے راضی ہو گیا ہیں، بس ہوں نماز پڑھنے کی کوئی لوڑ نہیں، ہوں عبادت کی کوئی لوڑ نہیں، تو قبول ہو گیا، بخشیا گیا، جنتی ہے تو. فرماندے نے میں سوچیا کہ میرے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ نے زیادہ بندگی کی تھی تے پیروں چ مرم پہ گئے. رب دے محبوب نہیں، حضور دے پیر سج گئے. بعض مرتبہ نبی کریم دے پیراں وچوں خون دے قطرے پھوٹاں تے اللہ دے محبوب نے. مگر اللہ دا پیار دیکھو، اللہ نے قرآن کریم وچ اس منظر نو بیان کیتا. اللہ فرماتا ہے جبریل جا میرے محبوب نو جا کے کہہ دے. یا اللہ کی کہاں؟ فرمایا جا میرے حبیب نو کہہ دے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. بسم اللہ یا ایھا المزمل، اے کالی کملی والے آ، کملی دی بکل مارن والے آ، قم اللیل الا قلیلا، راتی کھلوتا کر مگر تھوڑا. خدا دا محبوب نال پیار لکھو، میرے محبوب راتی ضرور کھلوتا کرو، قیام کیتا کرو مگر تھوڑا. کتنا؟ نصفہ ادھی رات، پابندی کوئی نہیں. اوین کس من ہو قلیلا، میرے محبوب پاویں اس تو بھی وقت کٹ لا لیا. میں کوئی پابندی نہیں لا، کوئی یہ نہ کہ محبوب تے رب پابندیاں پہ لاندہ ہے، نہیں. محبوبہ نے کہا پابندی ہے، میرے محبوب پابندی کوئی نہیں. تیرا پیار ہے کہ میرے دربار کھلو میں، پر میرا بھی تے پیار ہے نا، میں تیرے وال ویکھا تیرا پیار ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل، کملی کرن والے محبوبہ راتی کھلوتا کر مگر تھوڑا. نصفہ ادھی رات،
اوین کس منہ قلیلاً یا اودے بھی تھوڑی رات گھٹا لے او زد علیہ بھاوے تھوڑی ودھا لے تھوڑی اندو مختار کل رسولیں تینو کلی اختیارے بھاوے وقت گھٹا لے بھاوے وقت ودھا لے کھلوتا کر پر تھوڑا اوین کس منہ قلیلاً او زد علیہ ادھی رات تھوڑی یا تھوڑی زیادہ پر سجنا ایک گل میری ضرور منی ورتل القرآن ترتیلا سونیا میرا قرآن سر لا کے پڑھ مزے لے کے پڑھ کیونکہ تیرے منہ جدوں آیتاں نکلدیاں نے تے مینوں بڑیاں چنگیاں لگدیاں نے سونیا قرآن ترتیب نال پڑھی ٹھہر کے پڑھی اللہ اکبر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مینوں خیال آیا کہ اللہ نے اپنے محبوب نو بھی اے نہیں آکھیا کہ محبوبہ تو تے جنت دا سردار ہے مالک ہے تے چھوڑ بندگی اللہ فرماندا ہے کھلوتا کر مگر تھوڑا تھوڑا کھلو مگر کھلو ضرور تے میں کون ہوئے کہ مینوں آواز آ رہی ہے بس نمازاں پڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں آپ فرماندے نے میں سوچیا یہ رحمانی آواز نہیں یہ شیطانی آواز ہے فرماندے نے میں پڑھیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بدل پھٹ گیا اور وہ جو آواز ہے عبد القادر میں بڑا دا لان کی کوشش کیتی ہے پر تو بہت بڑا عالم ہے آج تینوں تیرے علم نے بچا لیا ہے ورنہ میرے دا کو بچ کے نہ جانا تیرا علم ہے جنہیں میرے کو بچا لیا تینوں سیدنا غوث اعظم فرماندے نے بے ایمانا یہ جاندی واری دوجا تیر پیا مارنا ہے علم نے نہیں بچایا مینوں رب دے بچا لیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی اسے مقام تیارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد رحمت اللہ علیہ فرماندے نے عدل کرے تے تھر تھر کمبن عدل کرے تے تھر تھر کمبن وڈیا عملہ والے پر فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے محکالے فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے محکالے جے میں ویکھا عملہ والے تے ککھ نہیں میرے بلے پر جے ویکھا تیری رحمت والے بلے 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی جے ویکھا تیری رحمت والے بلے 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 پگڑی گلت پائیے اکھاں وچ آنسو نے رو کے کہندے نے میں پاپی شرمندہ جھوٹا میں پاپی شرمندہ جھوٹا تے فریاد نال گناہ پر اکو آس تو ساڈے در دی اکو آس تو ساڈے در دی تے نہ کوئی ہور پناہ اکو آس تو ساڈے در دی تے نہ کوئی اور پناہ اور کسے کچھ نیکی ہوتی نبی کریم کی بارگاہ سے فریاد کرتے تھے یا رسول اللہ میرے پلے عملہ دا ذخیرہ کوئی نہیں یا رسول اللہ آپ کا کہنا اور کسے کچھ نیکی ہو سی اور کسے کچھ نیکی ہو سی جب گوشہ خرچ
بردا پر مینو ایکو نام تو ساڈا مینو ایکو نام تو ساڈا تے کہنا روز حشر دا مینو ایکو نام تو ساڈا کہنا روز حشر دا یا اللہ میرے پلے عملہ والی گل کوئی نہیں جڑے عمل نے انہاں دی قبولیت دا بھی یقین کوئی نہیں بس فضل تیرے دی آس کریم اللہ اللہ تے اور ضرور نہیں کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا تے بخش خطا جوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان فضل تیرے دی آس کریمہ سبحان اللہ اور ضرور نہیں کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا تے بخش خطا جو ہوئی جے اسی لکھ گناہی ڈبے تو ستار قدیمی اے تو مالک اسی بندے تیرے تیری صفت رہی سبحان اللہ سبحان اللہ تو مالک اسی بندے تیرے تیری صفت رہی دور نکل آیا عرض کر رہا سا غوث اعظم نے فرمایا جاندی واری دوسرا حملہ پیا کرنا ہے مینوں علم نے نہیں بچایا مینوں رب دے فضل سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر تو میں عرض کر رہا سا شیخ محقق فرماتے نے شیطان کسی نو آ کے اے تے کہہ سکتا ہے کہ میں تیرا خدا ہاں مگر اے نہیں کہہ سکتا کہ میں مصطفیٰ ہوں شیخ محقق شاہ عبداللہ کو محدث دہلوی فرماتے نے حضور دی مینوں زیارت ہوئی کہ نبی کریم نے دوسری رات میں فرمایا میں حکم پہ دینا ہے ہندوستان چلا جا اللہ فرماتے نے یہ بات کہہ کہ حضور پھر اوجل ہو گئے میری آنکھ کھلی روندا روندا میں نبی کریم دے روزے تے آیا سنہری جالیاں کول کھڑے ہو کے عرض کی تھی سیدی یا رسول اللہ آپ دا حکم سر رکھاں تے نوکر کی تے نخرہ کی غلام سبحان اللہ مگر آقا 12 سال میں اپنی داڑھی میں چاڑو پھیرے ہیں میں والدین پہنا بھائی عزیز اقارب وطن سب کچھ آپ پیچھے قربان کیتا مدینہ پاک آ گیا یا رسول اللہ مدینے تو باہر میرا دل نہیں لگے گا آقا میں نے اپنے یہاں قدمہ تو جدا نہ کرو فرماتے نے تیسری رات میں حضور دی پھر زیارت ہوئی نبی کریم نے فرمایا تو کیسا غلام ہے نالے غلام بڑھنے نالے گل نہیں منگا کا حکم پہ دینا ہے ہندوستان چلا جا شیخ کہندے نے میں خواب دے اندر نبی پاک دے قدمہ تے گر گیا میں حضور دے قدم پھڑ کے عرض کیتی آقا تسی جو حکم دیو میرا تن من دھن آپ تو قربان یا رسول اللہ پر غلام دی عرض تے قبول کرو میری عرض تے سنو آقا یا رسول اللہ میرا مدینے تو بغیر دل نہیں لگے گا میرے مدینے تو باہر چین نہیں آئے گا یا رسول اللہ ہون تے مدینے دے کتیاں نال بھی میرا عشق ہو گیا ہے ہون تے مدینے دے کبوتراں نال بھی میرا عشق ہو گیا ہے یا رسول اللہ میں اگر مدینہ چھوڑ کے ہندوستان چلا گیا تو مینوں آپ دا روزہ نظر نہیں آئے گا یا رسول اللہ ہندوستان بھی کے مینارے نظر نہیں آن گے گنبد خضرا اتنے نہیں ملے گا نبی کریم نے قدمہ تو اٹھایا سینے لگایا متھا چومیا فرمایا عبدالحق چلا جا مدینے رہ کے پھر روز میرا روزہ دیکھنا ہے میں وعدہ کرنا ہے ہندوستان جا ہر رات کی روزے والے نو دیکھے مدینے جا ہر رات روزے والے نو دیکھے گا میں تیرے سامنے آواں گا خدا دی قسم حضرت شیخ محقق فرماندے نے اللہ دی قسم ہے جدوں دا میں مدینہ چھوڑ کے ہندوستان آیا زندگی پھر کوئی رات ایسی نہیں گزری جس راتی حسین دے نانے نے کرم نہ کی سرکار نے اپنا دیدار کر رہا ہے شیخ محقق اس شان دے فاضل نے اس شان دے عالم نے فرماندے نے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم اے آیت
حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے. سبحان اللہ. مدارج النبوت کے اتفاق سے بندے نے یہ آیت حمد خدا بھی ہے نعت مصطفیٰ بھی ہے. کی مطلب؟ اللہ بھی اول ہے مصطفیٰ بھی اول ہے. اللہ بھی آخر ہے مصطفیٰ بھی آخر ہے. اللہ بھی ظاہر ہے مصطفیٰ بھی ظاہر ہے. اللہ بھی باطن ہے مصطفیٰ بھی باطن ہے. اللہ بھی سب کچھ جانتا ہے مصطفیٰ بھی سب کچھ جانتا ہے. والأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. پھر فرق بھی نکلیا. بعض بندے کہندے نے تساں نبی نو خدا نال ملا دیتا ہے. خدا الزامی جواب تے میں اکثر یہ دینا نا تے پاگلو تسی سانو کہندے ہو اساں نبی نو خدا نال ملایا ہے. نبی دنیا چ آئے اس واسطے کہ سانو خدا نال ملائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تسی ساڈے تے اعتراض کردے ہو نا کہ اسی سنی نبی نو خدا نال ملانے ہاں. حالانکہ نبی دے آن دا مقصد یہ ہوئی ہے کہ گناہگاراں نو خدا تک ملا دے بندیاں نو رب نال ملاوے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ خدا نے برابر کر دیتا ہے. نہیں. اللہ اول ہے آخر ہے ظاہر ہے باطن ہے. ہر چیز نو جاندا ہے ذاتی طاقت نال. نبی پاک اول نے آخر نے ظاہر نے باطن نے ہر چیز نو جاندے نے خدا دی عطا نال. سبحان اللہ. اللہ کسی دا محتاج نہیں. نبی پاک اللہ دے محتاج نہیں. اللہ نو کسی نے طاقت نہیں دیتی. نبی نو اللہ نے طاقت دیتی ہے. شرک تے تاں ہوے نا اسی کہیے جس طرح خدا اپنی طاقت نال اول آخر ہے اسی طرح کملی والا اپنی طاقت نال اول آخر ہے. نہیں. خدا اپنی طاقت نال اول آخر ہے. مصطفیٰ خدا دی عطا نال اول آخر ہے. سبحان اللہ. اللہ بھی اول آخر نبی بھی اول. سبحان اللہ. اسے نے تبصرہ کیتا کلندر لاہوری مصور پاکستان ڈاکٹر اقبال نے. ہائے ہائے. سبحان اللہ. اقبال دے نزدیک بھی نظر دیاں قسماں نے آنکھ ایک جیسی نہیں. اقبال کہتا ہے ایک نگاہ عشق و مستی پیار والی نگاہ سبحان اللہ. اور ایک نگاہ خشکی دی ماری ہوئی. جدو عشق و مستی دی نگاہ دیکھو گے تو پھر نبی پاک تو سب کچھ نظر آن گے. سبحان اللہ. تے خشکی والی آنکھ نال دیکھو گے تو پھر نقص بھی نظر آن گے نقص بھی نظر آن گے عیب بھی نظر آن گے اپنے جیا سمجھو گے. اقبال کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. سبحان اللہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. سبحان اللہ. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. نبی کریم اول بھی نے آخر بھی نے ظاہر بھی نے باطن بھی نے ہر چیز کو جاننے بھی نے. تو میں دور نکل آیا عرض کر رہا سر اللہ رب العزت نے فرمایا میں رب العالمین اور کملی والے رحمت للعالمین. سبحان اللہ. جس طرح کائنات دی کوئی چیز اللہ تعالیٰ دی ربوبیت تو بغیر نہیں پال سکتی اسی طرح مننا پڑے گا کائنات دی کوئی چیز نبی پاک دی رحمت تو بغیر کامل نہیں رہ سکتی. جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بادشاہی حضور دی رسائی ہے حضور دی حکومت ہے اور سرکار دی رحمت اتنی عالمگیر رحمت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دشمنوں نے بڑا تنگ کیتا. پتھر مارے گئے گالاں نکالیاں گئیاں کنڈے بچھائے گئے اونٹیاں سرکار دی پیٹھ سے رکھیاں گئیاں. اور جو خصوصاً سرکار کے تبلیغ واسطے طائف تشریف لے گئے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے انہوں نے بچے لگا دیتے مارو. بچیاں نے سرکار کو پتھر مارے کہ سرکار کا جسم لولہان ہو گیا. حضور دے غلام حضور دے منہ بولے بیٹے حضرت زید نال نے سرکار زخماں نال چور نے. زید نے نبی پاک نو چک کے اپنے کندھے تے رکھیا چشمے دے کنارے تے لیا کے تے کپڑے بھگو کے نبی پاک دے زخماں نو صاف کیتا. حضرت زید کہندے نے سرکار اتنے زخمی سن میرے اتنا دکھ لگا میں عرض کی یا رسول اللہ تسی رب دے محبوب ہو اللہ تہاڈی کدے کوئی بات نہیں موڑدا کرو نا بددعا عذاب آوے تے کافر تباہ ہو جان. زید کہندے نے میں اتنے درد نال حضور دی بارگاہ عرض کیتی حضور نے میری گل سن کے تے گورے گورے ہاتھ چک لے. سبحان اللہ. زید کہندے نے میں قربان ہو گیا جب ہاتھ چکے نا تے انگلیاں وچوں بھی خون پیا رسدا سی. نبی پاک نے جب لب ہلائے تے لباں وچوں بھی خون دے قطرے نکل آئے تے میں خوش ہو گیا. حضور بددعا کرن لگے نے ہنے عذاب آئے گا یہ پتھر مارن والے ساڈے سامنے تباہ ہو جان پتہ لگے گا رب کس دے معبود نو چھیڑے ہے رب دے معبود نہ ستائے. قربان جائیے
کملی والے تیری عالمگیر رحمت. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام الانبیاء نے اپنے لباں نو ہلایا. حضرت زید کہندے نے نبی کریم نے دعا نہ کیتی بلکہ دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے. سبحان اللہ. یا اللہ انہوں ویکھن والی اکھاں دے دے. اگر انہاں کو ویکھن والی اکھاں ہوندیاں تو مینوں پتھر نہ مار دے. دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے. بیچارے بے خبر نادان ہے نور ہدایت دے. یا اللہ انہوں ویکھن والی اکھاں عطا کر دے. اور جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو. یا اللہ جاہل نے انہاں کو علم کوئی نہیں. جہالت دی وجہ تو یہ سچائی دے خلاف نے مینوں پتھر مار رہے نے. جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو. الہی بے خبر انجان ہے کر دے معاف ان کو. نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، جشن عید ملابت زندہ باد. الہی بے خبر انجان ہے کر دے معاف ان کو. الہی فضل کر کو سارے طائف کے مکینوں پر. الہی فضل کر کو سارے طائف کے مکینوں پر. خدایا پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر. خدایا پھول برسا. یا اللہ میرے تے پتھر ویکھ کے تو پتھر نہ برسائی. میرے زخم ویکھ کے تو انہاں نوں زخمی نہ کری. الہی فضل کر کو سارے طائف کے مکینوں پر. خدایا پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر. زید کہتے ہیں خون پیا چلتا ہے تے نبی کریم دی اکھاں وچ آنسو نے. سرکار ہاتھ اٹھا کے دعا پہ کر دینے میرے پروردگار آمردگار ان کو معافی دے. میرے پروردگار آمردگار ان کو معافی دے. نہ کر ان کی خطاؤں کو شمار ان کو معافی دے. یا اللہ نہ دیئے غلطیاں نہ گئی. یا اللہ نہ دیئے گستاخیاں نہ دیکھی. یا اللہ اپنے حبیب نے ہاتھ دیکھی. یا اللہ میرے لباں تو نکلی ہوئی دعا قبول کر لے. مولا انہاں پتھر مارے نے تو نہ ماری. زید کہندے نے میری چیخاں نکل گئیاں میں حضور دے قدماں تے گر گیا. یا رسول اللہ میں بدعا واسطے کیا تساں تے بڑیاں دعاواں دے چھڈیاں نے. یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا. یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں کہرو غضب بن کر نہیں آیا. حضور نے فرمایا میں تے رحمت للعالمین بن کے ہے میں کہرو غضب بن کے نہیں آیا. کہ میں تو آوانا منگا تو پھر کون منگا ہے. زید کہنے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار حضور دی شفقت ویکھی تو میں سرکار مدینہ دی بارگاہ لوٹ ٹوٹ ہو گیا. واہ میرے لجپال نبی. آخر کے سب حضرات ایک شعر میرے نہ مل کے پڑھو تاکہ جڑی ڈائری اس چغتائی صاحب دے مکان تو مدینہ پاک جا رہی ہے نا اور یہ کیا ہو گیا آقا سب تواڈے سنا خان بیٹھے. آمین آمین. اے نام محمد صلی اللہ اے نام محمد صلی اللہ اے نام محمد صلی اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ اے نام محمد صلی اللہ
نے ہمارے دل کو جلا دی، جس نے ہمارے دل کو جلا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے نام محمد صلی اللہ، اے نام محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے نام محمد۔ قرآن اٹھا کر دیکھ ذرا، معلوم تجھے ہو جائے گا، قرآن اٹھا کر دیکھ ذرا، معلوم تجھے ہو جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے نام محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے نام محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم رات کو شب بھر سوتے ہیں، امت کے وہ غم میں روتے ہیں۔ کیوں نہ محفل سجائیے، کیوں نہ میلاد کریے، دیدہ و دل سرکار نے رحمت کیوں نہ فرش کریے۔ اسی 15ویں صدی گناہ کر رہے ہیں کہ 14 صدیاں پہلے کملی والا ساڑھے آج بھی گناہ منیاں معافیاں پہ ہو۔ ہم رات کو شب بھر سوتے ہیں، امت کے وہ غم میں روتے ہیں۔ ہم رات کو شب بھر سوتے ہیں، امت کے وہ غم میں روتے ہیں۔ ہم جرم کریں وہ عفو عطا، ایسے کریمہ کا ہم جرم کریں وہ عفو عطا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے نام محمد صلی اللہ، اے نام محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب میں نے سنائی نعت نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ، سن ہو گیا نجدی سنتے ہی۔ عاشق نے کمال کر دیا ہے، کہتا ہے جب سرکار کی نعت سنائی تو جو گستاخ تھا وہ سن ہو گیا، جل گیا۔ جب میں نے سنائی نعت نبی، سن ہو گیا منکر سنتے ہی، پر سنی نے سنی سن کر یہ کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے نام محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم میں یہ کر رہا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عالمگیر رحمت، اور سرکار کی رحمت سے اپنے تو اپنے بیگانے بھی خالی نہیں رہے۔ تو ہر گھر میں سرکار کی محفل سجائیے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، حضور کا سچا پیار نصیب کرے۔ بھائی صاحب کی یہ کوشش محنت و محبت قبول فرمائے۔ ہمارے عزیز بھائی حضرت علامہ مولانا صاحب رضا قاری محمد شعیب صاحب چشتی آپ بھی تشریف لائے، اور ہماری محفل کی زینت جناب سید فصیح الدین صاحب سہروردی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نعت پڑھنے کا انداز بھی دیا ہے اور نعت والے کا پیار بھی دیا ہے، یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اعلیٰ حضرت نے یہ دعا مانگی تھی، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اپنے گھر روز درودوں کی سجاؤ محفل، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ خدا اس محفل کو قبول کرے۔ ذوالفقار صاحب ہمارے بھائی ہیں، پشاور سے تعلق رکھتے ہیں،
وہاں بھی سرکار کی محبت میں گم تھے اور یہاں بھی آ کر اللہ ان کی یہ محنت و محبت قبول فرمائے. اور یہ وہ اعلان کر رہے تھے, یہ پہلی مرتبہ سے سیکرٹری بنا تو ذرا پریشان ہوئے ہیں. تو یہاں تو بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے, لیکن سرکار کی بارگاہ اتنی عظیم بارگاہ ہے, وہاں الفاظ نہیں دیکھے جاتے. حضرت بلال ساری زندگی اذان غلط پڑھتے رہے ہیں, اشہدو کی جگہ اسدو کہتے تھے, یہ کی جگہ یہ کہتے تھے. اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں بلال اذان غلط پڑھتا ہے, منع کیجئے. سرکار نے ایک رات کو فرمایا بلال لوگ کہتے ہیں کہ تو اذان غلط پڑھ, یہ نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ غلط پڑھتا ہے. آقا پھر فرمایا صبح کی تو ہم نے نہیں پڑھنی. یہ قدموں کو چوما اور کمرے میں چلے گئے, کنڈی لگا لی, سر سجدے میں رکھا, رو کر کہنے لگے یا اللہ غلط پڑھتا ہوں یا صحیح پڑھتا ہوں, تیرے اور تیرے محبوب کے پیار میں پڑھتا ہوں نا. میں جان بوجھ کے غلط نہیں پڑھتا, تیرے نام کی وجہ سے میری زبان پہ آگ کے انگارے رکھے گئے, میری زبان جل گئی ہے. مگر تو دلوں کے راز جانتا ہے نا. تیری دربار میں یہ الفاظ تو نہیں دیکھے جاتے, وہاں تو دل دیکھا جاتا ہے, نیتیں دیکھی جاتی ہیں. تو قدرت کی آواز ہے, رونے والے رونا بند کر دے, جب تک تجھے اجازت نہیں ملے گی ہم صبح نہیں ہوگی. پھر وہ رات ہی لمبی ہوگی. تو اللہ کے دربار میں رسول اللہ کی بارگاہ میں الفاظ نہیں دیکھے جاتے. تو یہ جو اعلان کر رہے ہیں بڑی محبت کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ